حسين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام تعریفیں اس خدا بزرگ برتر کے لیے جس نے قوت بصارت کے ساتھ صلاحیت بصیرت بھی عنایت فرمائی ہے. اس کا احسان ہے کہ اس نے ظاہر چشم کے ساتھ باطن چشم بھی سلامت فرمائی ہیں. اور تمام ہدیہ درود و سلام و نصرات مقدسات کے لیے کہ جن کی محبت نے ان چاروں آنکھوں کو کھول دیا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصاحبنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مقوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. فرش ادائے سرکار سید الشہداء پر محرم الحرام کی آج 4 تاریخ 1448 سنہ ہجرت و یقیناً آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اپنا سبق پیش کر رہا اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ اہل بیت میں اگر ایک جملہ یا ایک حرف بھی شرف قبولیت پا گیا تو سارے اعمال کی مقبولیت کا سامان یہیں سے فراہم ہو جائے گا. آل محمد کا لطف و کرم ہے کہ اس خدمت کے لیے ہمارے اور آپ کے ناموں کا انتخاب کیا گیا. عنوان بیت اللہ اور اہل بیت رسول. سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ البقرہ کی 2 مسلسل آیات کی تلاوت.
آیت نمبر 127 اور 128، 127 اور 128 ان دونوں آیتوں میں مالک دو جہاں نے کچھ بیت اور اہل بیت کو ملا کے بیان کیا۔ البتہ یہ اہل بیت وہ ہیں جو بیت کو بنا رہے ہیں۔ کون سا بیت ہے؟ اس کی شان کو خدا نے بیان کیا، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر، لفظ اول کا استعمال اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کو اول کہتا ہے۔ ہمارا اول کہنا ہمارے حساب کتاب سے ہے۔ بھائی آپ اگر مجلس میں بعد میں آئے تو آپ پوچھیں گے اول میں کون آیا تھا؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ اول ذاکر کون تھا؟ اول عزادار کون تھا؟ اول تبرک کیا تھا؟ اول منتظم کون تھا؟ لفظ اول کا استعمال آپ کریں گے اپنی حیثیت میں، جب سے آپ ہیں تو آپ کا اول اور ہے، میرا اول اور ہے۔ میں بعد میں آیا تھا، آپ اس سے پہلے آئے تھے۔ اب جو آپ کے بعد آئے گا، میرے بعد آئے گا، اس کا اول اور ہوگا۔ یہ سارے اول تلاش کرتے کرتے چلیں قبرستان بقیع میں چلتے۔ خدا جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم کرے، الہی آمین۔ اور پھر مجلس حسین برپا ہو روضہ حسن پر، حسین کا ماتم ہو حسین کے وارث یتیم سید سجاد کے روضے پر۔ پھر کربلا کے اطفال میں جو تماچے محمد باقر نے کھائے تھے ان کی قبر روشن ہو، روضہ تعمیر ہو، پھر اطفال عاشور کا ماتم کیا جائے۔ اور جو قدم بقدم زائرین کا مقام بتاتے رہے، مصلی پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے، کبھی نجف جا کے سلام کا طریقہ، کبھی کربلا آ کے زیارت کا سلیقہ بتاتے رہے، وہ جعفر صادقی تو ہیں کہ خدا کرے ان کا روضہ تعمیر ہو اور ان کے جد کا ماتم ان کے اپنے حرم میں کیا جائے۔ تو یہ تمام دعائیں اپنے مقام پر معتبر ہیں۔ خدا ان سب دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ جنت البقیع میں اللہ کے رسول نے ایک دن روانہ کیا مولا کائنات کو۔ روانہ کرنے سے ایک دن پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی، کل آپ جنت البقیع جائیے، صبح سورج کے نکلنے کے بعد، اور جنت البقیع جا کر، کیونکہ جنت البقیع سمت مشرق میں ہے، مدینے میں اگر دیکھا جائے تو بقیع مشرقی حصے کی طرف۔ جب سورج نکلے گا تو آپ اس سے کلام کیجیے تاکہ دنیا کے افراد پر آپ کا مقام ظاہر کیا جا سکے۔ آپ بھی چلے اور آپ کے ساتھ اصحاب رسول بھی چلے۔ لفظ اول سے اول تک کا سفر ہے، اور ہر ایک کا اول الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہاں تک کی زحمت دی ہے۔ جنت البقیع میں امیر المومنین کی آمد ہوئی، سورج نکل آیا، آپ نے سورج کو سلام کیا، السلام علیکم ایھا المطیع لامر اللہ، اے امر خدا کی اطاعت میں چلنے والے، تجھ پر علی کا سلام ہو۔ تو جب کبھی سورج کی گرمی پریشان کرے، جب کبھی سورج کی گرمی پریشان کرے تو اسے مولا کا سلام یاد دینا۔ صلوات پڑھے۔ تو یہ
کبھی چاہیں تو یا نارو کونی برتن و سلامن علی ابراہیم پڑھیں گرمی کم کرنے کے لیے، اور کبھی چاہیں تو سورج کو مولا کے اس الفاظ سے یاد کریں کہ تجھے تو مولا نے سلام کیا تھا، تو مولا کے مولائیوں پر ہلکا ہاتھ تو رکھ، صلوات پڑھے محمد۔ اب یہ سلام جب امام نے کیا تو سورج نے امام کو سلام کا جواب دیا، وعلیک السلام یا اولو، ویا آخرو، ویا ظاہرو، ویا باطنو، ویا علیم بکل شیء۔ اب یہ 5 ایسے کلمات تھے کہ جن کلمات سے عموم خلق خدا کو یاد کرتے۔ الفاظ بدل دیتا ہوں، عام مسلمان جن الفاظ سے خدا کو یاد کرتے ان الفاظ سے سورج نے مولا کو سلام کا جواب دیا، تو کتنوں کے لیے مسئلے پیدا ہوئے ہوں گے کہ یہ عجیب بات ہے، ہم جس طرح خدا کو کہتے ہیں یہ شمس علی کو کہہ رہا ہے، اور اب فیصلہ کون کرے گا؟ زمانہ اللہ کے رسول کا حیات ظاہر کا زمانہ ہے، تو اصحاب پیغمبر کی خدمت میں آئے، فضائل پر مولا کی منقبت پڑھنے کے بجائے اپنے اشکالات کا سوال کا جواب دینے کے لیے کہ جی آج تو غضب ہو گیا۔ کیا غضب ہو گیا؟ کہ آج سورج نے علی کو ان الفاظ سے سلام کا جواب دیا جو سارے اللہ کے لیے نام دیے جاتے ہیں، اولو، آخرو، ظاہرو، باطنو، علیم بکل شیء۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے ارشاد میں اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ بھائی آپ اول کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ بہت غور کیجئے گا، اول کا مطلب لیتے کیا ہے؟ آپ کے نزدیک اول سے خدا ہی ہوتا ہے؟ جو سب سے پہلے مجھ پر نصرت کرنے کے لیے حمایت کا اعلان کرے وہ اول ہی تو علی ہے۔ باقی سب نمبرز کے الگ الگ لوگ ہیں، اول تو کل بھی علی تھا اور آج بھی علی ہے۔ باقی سب نے اعلان کیا ہو، حمایت کی ہو، کلمہ پڑھا ہو، مگر سب سے پہلا ناصر کون؟ دعوت ذوالعشیرہ میں جو بار بار کھڑا ہوتا ہے وہ اول کون ہے؟ کہ علی ابن ابی طالب۔ تو سورج نے صحیح تو کہا ہے، علی اول ہیں۔ کہ اول تو بات سمجھ میں آئی، خدا کون سا اول ہے؟ کہ خدا اول الاولین ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اول ہیں۔ آپ کی اپنی حدیث ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا، تو آپ بھی اول ہو گئے۔ جب آپ اول ہیں خلقت نوری کے اعتبار سے، تو علی اول ہیں نصرت مصطفیٰ کے اعتبار سے۔ تو ہر ایک کا اول الگ الگ ہے، اس لیے بات اول الاولین اور ہے اور اول انتصاب اور ہے۔ نسبتیں تبدیل ہوں گی تو ہر ایک کا اول الگ الگ ہو جائے گا۔ آپ کے یہاں کتنی اولادیں ہیں؟ کہ 5 اولادیں۔ اول کون ہے؟ کہ یہ بڑا والا۔ ہم تو اسے کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بڑے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ خلیفہ بلا فصل، باقی فاصلے والے۔ ٹھیک، تو لفظ اول کا مسئلہ تو باقی اصحاب نے پیغمبر کی خدمت میں کہ ٹھیک ہے، یہ تو
سمجھ میں آ گیا۔ یہ آخر کیوں کہا سورج میں علی؟ ہم تو یہ خدا کو کہتے ہیں آخر، فرمایا خدا آخر الآخرین ہے، علی صرف آخر ہے۔ کیا مطلب یا رسول اللہ؟ کیا سب سے آخر میں جو میرے پاس رہے گا، اب میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ جس کی آغوش میں پیغمبر کا دم نکلے گا، جو پیغمبر کے روح کی جدائی کے بعد آپ کی آنکھوں کی پلکوں کو بند کرے گا، جو پیغمبر کے جسم مقدس کے وہ تمام واجبات و مستحبات آخر کو انجام دے گا، وہ آخر علی ہی تو ہے۔ باقی سب کہاں ہوں گے؟ ادھر ادھر ہوں گے، علی وہاں جہاں مصطفیٰ ہوں گے۔ تو اب اللہ کے رسول کے الفاظ کے لحاظ سے علی اول بھی ہیں اور علی آخر بھی ہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح مولا کو پکار لے تو پریشان نہ ہوئیے گا۔ اور اب اگلا جملہ، اصحاب ذی وقار نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں امام باوقار کے بارے میں پوچھا۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا، پتہ نہیں سمجھ میں کتنا آیا وہ الگ موضوع، یہ سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ ظاہر کیوں کہا؟ یا ظاہر ہو کہ میرا سارا علم علی ابن ابی طالب کے لیے بالکل ظاہر ہے۔ اور یہ بات تو بعد میں حضرت عمر ابن خطاب کے سوال کے عنوان میں مکمل ہو گئی، جب وہ کہنے لگے بار بار سوال کے فوری جواب ملنے پر، اتنا فوری جواب ملتا تھا کہ ایک مرتبہ تو وہ کہنے لگے کہ کچھ تو توقف کیا کیجئے۔ یہ ان کا ہمدردانہ مشورہ تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ تھوڑا سوچ لیا کیجئے۔ مولا نے جواب، عجیب جواب دیا، فرمایا اچھا یہ بتائیے فرزند خطاب آپ کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ امام جواب دیتے تو جواب براہ راست دیتے، آپ نے براہ راست جواب دینے کے بجائے سوال ان سے فرما لیا، جی آپ بتائیے کہ آپ کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا، شاید ان کے ذہن میں یہ بات نہ رہی ہو کہ مولا کس طرح سے ان کے مسئلے پر انہیں مطمئن کریں گے۔ نارملی یہ سوال کا سینس بنتا تو نہیں تھا نا کہ آپ کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ آج تک یہ سوال کسی نے آپ سے کیا اور نہ کبھی کوئی کرے گا۔ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ امام نے مسکرا کے فرمایا آپ نے انہیں شمار نہیں کیا؟ کیا شائستگی ہے، کیا انداز تعلیم و تربیت ہے، آپ نے انہیں شمار کیوں نہیں کیا؟ کہ انہیں شمار کرنے کی مجھے حاجت نہیں ہے۔ کیوں حاجت نہیں ہے؟ کہ دن اور رات 24 گھنٹے میرے سامنے جو اظہر من الشمس ہیں انہیں گننے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ جیسے آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ کی انگلیوں کا علم اظہر من الشمس، ایسے ہمارے لیے علم کائنات یہ جملہ لفظ ظاہر سے آیا تھا۔ اللہ کے رسول نے اصحاب کو مطمئن فرمایا تھا کہ اگر شمس نے علی کو ظاہر کہہ دیا ہے تو غلط تو نہیں کہا ہے۔ خدا کا ظاہر ہونا اور ہے، علی کا ظاہر ہونا اور ہے۔ خدا ظاہر ہے کہ اس کا نور ہر شے میں نمایاں ہے، علی ظاہر اس لیے ہے کہ میرا سارا علم علی کے لیے نمایاں ہے۔ اب غور کیجئے گا،
اصحاب نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ باطن بھی تو کہا سورج نے، یہ باطن کا مطلب کیا ہے؟ اچھا ظاہر باطن میں کیا فرق ہے آپ خوب جانتے ہیں، جو میں دکھا رہا ہوں وہ ظاہر ہے اور جو میں آپ سے چھپا رہا ہوں وہ باطن ہے۔ اور ظاہر اور باطن کے بڑے مسائل ہیں، بہت تفصیل کا یہ عنوان اس وقت تو نہیں ہے، خدا کرے ظاہر حسین ہو اور باطن احسن ہو، ایسا نہ ہو کہ ظاہر تو احسن ہو اور باطن قبیح ہو۔ میں آسان کرتا ہوں، چہرہ دھل جاتا ہے پانی سے تو ظاہر تو حسین ہو جاتا ہے، دل دھلتا ہے محبت علی مسائل ہیں بہت سنگین۔ اللہ کے رسول سے اصحاب نے سوال کہ یا رسول اللہ یہ سورج نے علی کو باطن کیوں کہہ دیا؟ اب آئیے غور کیجئے گا، آپ فرماتے ہیں اس لیے باطن کہا کہ میرے سارے علم کا رازدار، یعنی جو پیغمبر نے علم ظاہر کیا وہ علی کے علم میں ہے، جو پیغمبر نے راز پوشیدہ کیا وہ بھی علی کے پاس۔ اور آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جب درود سیدہ پڑھتے ہیں اس کے آخر میں پڑھتے ہیں وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، جس کی شریک حیات میں راز پوشیدہ ہوں، اس کے رفیق حیات میں کیا باطن علم محمد نہ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ لفظ باطن، اور اس کو سمجھانے کے لیے جملہ آپ کی خدمت میں کل میں نے بیان کیا تھا النقطۃ تحت الباء کے حدیث کو، اور آج مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک اور حدیث۔ فرماتے انا سر السین، میں سین کا راز ہوں، انا سر راز ہوں، کس کا؟ سین، سین کا راز۔ اللہ اکبر۔ اب اگر خلاصہ کریں تو قرآن مجید کی 114 سوروں میں 6636 آیات با اختلاف یا 6666 آیات با اختلاف، حالانکہ آج کے دور میں بھی اختلاف ہے، یہ عجیب بات ہے، حالانکہ آج تو کاؤنٹنگ مشکل نہیں ہے، ورنہ پوچھ لیں کسی بھی آج کل کی اپلیکیشن سے تو بتا دے گی آپ کو کہ کتنی آیات قرآن مجید میں، مگر کوفی، شامی، بصری، ان آیتوں کے اختلافات نے اس فیگر کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے۔ میں نے اس لیے اتنا کھول دیا کہ اختلاف کیوں ہے۔ اختلاف اس لیے ہے کہ کسی نے ایک دو جملوں کو ملا کے مکمل آیت مانی ہے اور کسی نے ان ایک بڑے جملے کو دو حصوں میں دو آیتیں مان لیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اب یہ تمام آیتوں میں پہلی آیت کیا؟ بسم اللہ اس قرآن میں، آخری آیت کیا؟ من الجنۃ والناس، والناس کا آخری حرف کیا ہے؟ سین۔ بسم اللہ کا پہلا حرف کیا ہے؟ با، با علی، سین علی، آغاز علی، تکمیل علی، میں سے انجام نہیں کہتا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ تو قرآن شروع بھی علی سے ہے، قرآن مکمل بھی علی پر ہے، با سے شروع ہے، سین پر مکمل ہے۔ انا سر السین، آپ پوچھیں کہ یہ سین سے مراد کون ہے تو جتنے اہل علم ادب بیٹھے ہوئے کبھی سورہ یاسین تو پڑھی ہوگی، زندگی میں پڑھ لیجئے،
ورنہ لوگ دم نکالنے کے لیے پڑھیں گے، پھر سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ارے یہ مرد کیوں نہیں رہا؟ اس کو یاسین سناؤ۔ عجیب مسلمانوں کے انداز فکر ہیں۔ تو یاسین کیا ہے؟ یا حرف ندا اگر ہو تو کیا بچ گیا باقی؟ کہیے سین۔ یہ سین ہے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض نے اسے بنا کے کہا کہ یاسین سے مراد پیغمبر کی ذات ہے، اس لیے امام زمان کا اپنا سلام ہے، سلام علی آل یاسین۔ تو یاسین کہو یا کو الگ کر کے سین کہو۔ انا سر السین، امام باطن بھی ہیں سورج کے الفاظ کے لحاظ سے، اور پیغمبر کے راز تمام کے تمام چھپے ہوئے اس کا باطن علی ابن ابی طالب ہیں۔ ورنہ کون جانتا تھا کہ کتنے باب اللہ کے رسول نے علی کو سکھائے، اور کتنے بابوں سے آپ نے خود اپنے لیے باب نئے کھول کے اپنے ذہین ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اصحاب نے پھر کہا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر آخری جملہ ہضم نہیں ہو رہا۔ کیا تھا؟ یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا علیم بکل شیء۔ علیم نکلا ہے عالم سے۔ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، علم رکھنے والے کو۔ میں عالم تھا نہیں مگر عالم ہو گیا۔ شکم مادر سے آیا تو میں عالم نہیں تھا، مگر جب علم سیکھنا شروع کیا تو عالم ہو گیا۔ اور جب علم میرے ہاتھ سے جاتا رہے گا بڑھاپے میں پھر بھول جاؤں گا۔ یہ سب آیتوں کے عنوانات ہیں۔ آیت ہے کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، اور جائیں گے ایسے کہ انتہائی پست عمر میں سب بھول جائیں گے کہ لا یعلم شیئا، کہ علم کے بعد کچھ باقی نہ رہے گا۔ آیت ہے بے خبر، جائیں گے بے خبر، کہاں؟ قبر کے اندر۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے مسائل ہیں۔ علیم کسے کہتے ہیں؟ علیم عالم کو نہیں کہتے، علیم اس کو کہتے ہیں اس سے علم جدا نہ ہو سکے۔ یہ صفت مشبہ، صلوات پڑھے محمد۔ جب سے علی تب سے علم، جب سے علم تب سے علی۔ نہ علی علم سے جدا، نہ علم علی سے جدا۔ جو علی کو علم سے جدا سمجھے اسے خدا سمجھے۔ علیم سے، علیم کہتے ہیں باخبر کو بھی، علیم کہتے ہیں صاحب علم کو بھی۔ صفت مشبہ کے وزن پر فعیل ہے، اور فاعل کے معنی لیے ہوئے ہے، لیکن فاعل سے جدا اس لیے ہے کہ فاعل فعل کے ساتھ رہتا ہے۔ فعل رہا تو فاعل رہے گا، فعل نہ رہا تو فاعل ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ علیم فعیل کے وزن پر جو ہے یہ ہمیشگی بیان کرتا ہے، تو یا یہ سوٹ کرتا ہے خدا کو،
یا سوٹ کرتا ہے خدا جیسوں؟ سوٹ کرتا ہے خدا کو، خدا ہی تو علیم ہے، وہ خدا ذاتی علیم ہے، یہ عطا خدا سے علیم ہے۔ میں نے کھول کے رکھ دیا تاکہ ذہن وہیں چلے جہاں میں لے جانا چاہتا۔ اللہ پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علیم بکل شے، جب علیم بکل شے، ہر شے کا علم۔ اچھا، یہ جب اصحاب نے سوال کیا تو پیغمبر نے جواب دیا، اور اس جواب میں شاید سورہ یاسین کی آیت پھر آ گئی۔ اتفاق ہے آج کی اس مجلس میں سورہ یاسین کی آیت پھر آ گئی، اور اب جو آیت آئی ہے وہ پہلے آئی تھی 1 نمبر والی، اب کی آئی 12 نمبر والی۔ اس میں اتفاق ہے یا خدا کا انتظام ہے؟ 12ویں نمبر کی آیت ہے، سب کو یاد تو ہو، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ یہ والا حصہ ذرا سا کچھ اور مسائل لیے ہوئے، اس کے بعد کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم نے ہر شے کو احصا کر دیا ہے امام مبین کے اندر۔ جب خدا کہہ چکا ہے کہ ہر شے، جو لفظ شے ہے، اب یہ بتاؤ کون سی لفظ جو لا شے ہے؟ جو لفظ شے ہے، خدا کہتا ہے ہم نے، یہ خدا ہے جو احصا کرے، وہ خدا ہے، اور جس میں احصا کرے وہ امام مبین ہے۔ تو ہر شے کو احصا کر دیا ہے ہم نے۔ اب یہ احصا کا ترجمہ اور آسان کر لیں۔ ویسے تو آپ سورہ مبارکہ ابراہیم کے الفاظ کو بھی یاد رکھتے ہوں گے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو قرآن یہ نہیں کہتا ہے گن نہیں سکتے۔ عدد اور ہے، ایسا اور۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ جتنے بیٹھے بتائیے، آج کے دور میں جس میں انسانی کے آرگنس، چاہے وہ نارمل ہوں یا انتہائی اہمیت کے حامل ہوں، آپ انہیں گن سکتے ہیں نا؟ وہ ماضی کی بات تھی، سر کے بال کتنے ہیں، یہ آج کی بات ہے۔ بدن میں رگیں کتنی ہیں، بدن میں انسان کی ہڈیاں کتنی ہیں، گن سکتے ہیں نا؟ یعنی یہ معلومات تو آپ کے پاس آ سکتی ہیں۔ تو قرآن نے 1400 سال پہلے ایسا دعویٰ کیوں کیا کہ جو آپ کر سکتے تھے تو نہیں کر سکتے؟ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو عدد گننا چاہو تو گن تو سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے۔ فلا تحصوها، تھوڑی عربی تو مجھے اور آپ کو آئی گئی نا۔ اگر تعدو کا جواب ہوتا تو فلا تعدوها، اگر تم عدد گننا چاہو تو عدد گن نہیں سکتے۔ شرط الگ ہے، جواب شرط الگ ہے۔ اب آئیے اس کو آسان کیسے کیا جائے۔ عدد میں اور احصا میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب عدد کی بات آتی ہے تو انسان گنتی شروع کرتا ہے۔ جب گنتی شروع کرتا ہے، میں گنتی کون سی بیان کروں؟
چلیے گنتی وہ بیان کرتا ہوں جو آپ گن سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. سوچ کر کچھ اور آیا. خدا مجھے پہلے عمل کی توفیق دے، پھر آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. ہر نماز واجب کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھا کیجیے. تسبیح فاطمہ کے جو اذکار ہیں ان کی فیگرز کیا ہیں؟ میں اپنی جیب میں رکھتا ہوں، اسے تسبیح کہتے ہیں. حالانکہ یہ تسبیح کا مطلب اصلاً یہ مصبح ہے، یہ کاؤنٹر ہے، تسبیح نہیں ہے. تسبیح سبحان اللہ کہنا، یہ تو کاؤنٹر ہے. یہ میڈ ان چائنا. ذکر خدا ہے، عطائے سیدہ ہے، میڈ ان چائنا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ کاؤنٹر ہے. تو اب چاہے ڈیجیٹل ہو، چاہے فزیکل ہو، چاہے آپ کی ڈیوائس پر ہو، چاہے آپ کی فنگرز کی ٹپس پر ہو، اور ہوتا ہے کہ خاک شفا. امام جعفر صادق علیہ السلام یہ جملہ میں نے رات کی مجلس میں پڑھا تھا، مگر وہاں موضوع تھا گنتی کا، وہ الگ موضوع تھا، وہ عدل و احسان کے بارے میں تھا، مگر یہاں خالی جملہ مکمل کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو تم تسبیح سیدہ گنتے ہو، اللہ اکبر 34 ٹائم، الحمدللہ 33 ٹائم، سبحان اللہ 33 ٹائم، تو ٹوٹل بنے 100. امام فرماتے ہیں یہ تم گنتے ہو، گنتی میں 100 ہیں، خدا تولتا ہے تو 1000 ہو جاتا ہے. اب میں سمجھا کہ دست عبد میں ہیں تو 100 ہیں، دست رب میں آئے تو 1000 ہو گئے. اللہ. اب یہ گنتی میں آپ کو لایا کیونکہ عدد کیا ہے اور ایسا کیا ہے. اب یہ بتائیے، پہلے اس دانے کا رنگ ہے ریڈ، ٹھیک ہے. جب تک میں نے تسبیح شروع نہیں کی تب تک یہ ریڈ نہیں آیا. اب شروع کی اللہ اکبر، اب جب میں اگلے پر گیا تو یہ بلیک ہے، تو ریڈ چلا گیا نیچے. بہت غور کیجیے گا، میں شاید سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں. یہ ہے عدد. جب میں ریڈ سے آگے بلیک پر آیا تو ریڈ گیا نیچے، پھر بلیک آیا اوپر. اور آج کل تسبیح ام البنین ملتی ہے 4 رنگوں والی، حالانکہ اس کی کوئی روایت نہیں ہے، یہ صرف بازار کے مسائل ہیں. ام البنین کی تسبیح دل سے ہوتی ہے، رنگ برنگی دانوں سے نہیں. مجھے معاف، کوئی بات پڑھے محمد. پھر جب میں نے گننا شروع کیا تو جیسے جیسے گنتا گیا، اگر ہر رنگ کا دانا الگ الگ ہو تو کیا ہوگا کہ جب میں نے 1 کے بعد 2 پر آیا تو 1 گیا نیچے، پھر 2 آیا اوپر، پھر جب 3rd پر آیا تو 2 گیا نیچے. یہ عدد ہے. اور شمار یہ کہ سب دانے ایک ساتھ ہوں، کوئی دانہ نگاہوں سے مس نہ ہو. اللہ اکبر. قسم بخدا ممکن نہیں ہے. اور آسان کرتا ہوں، شاید یہ مثال میری آپ کے اذہان عالیہ تک شاید میری بات پہنچانے میں ناکام نہ رہی ہو. ہم ایک کتاب کھولتے ہیں، میرے پاس کتاب کی صلوات پڑھے محمد والے. میں اپنے ساتھ اتفاق ہے، مثالیں ساتھ میں ہوتی ہیں. ابھی قرآن مجید ٹھیک کتاب کی شکل میں نا، اس میں جتنے پیجز ہیں، جب میں پیج نمبر 1 پڑھوں گا تو ہم نے 1 ہوگا، 2 نہیں ہوگا، 3 نہیں ہوگا، 4 نہیں ہوگا. اور جب میں 1 پڑھنے کے بعد 2 پر جاؤں گا تو 1 مڑ جائے گا.
یہ عدد ہے. لیکن اگر سارے پیجز ایک ساتھ کسی نے جمع کر کے بڑا سا، آج کل ملتا بھی ہے مارکیٹ میں، کہ پورے 30 پاروں کا ایک ساتھ سارے پیجز کو ایک بڑے سے پوسٹر پر لے کر آتے، یہ ایسا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اب الفاظ پھر واپس آئی ہے، کیا تھے الفاظ؟ وَكُلَّ شَيْءٍ، یہ اگر خود نبی فرمائیں تو حدیث ہو، امام فرمائے تو دعوی امامت ہو، اور خدا فرمائے تو آیت ہو. کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو احصا کر دیا ہے. اب میں اپنے الفاظ بدل کر کہوں، ہم نے ہر شے کو حاضر کر دیا ہے امام مبین کے سامنے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مثالیں بہت واضح ہو گئیں. اب پھر واپس آئیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور آپ سورج سے ہم کلام ہوئے اور سورج نے آپ کو سلام کا جواب دیا، تو آخری جملہ تھا یا علیم بکل شیء. تو یہاں ذرا آپ اپنے خدائی عقیدے کو مضبوط کر لیجئے، اس لیے کہ ہمارے آپ کے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارا خدا مضبوط نہیں ہے. اس لیے ہمیں ہر بڑا آدمی ایسا لگتا ہے جیسے خدا ہو گیا. میں بڑی احتیاط سے بات کرنے کا عادی ہوں، میں جملہ بدل دیتا ہوں. جب کبھی آپ کو فضائل آل محمد ایسے دکھائی دیں کہ آپ کو محسوس ہو جیسے خدا کی تعریف ہو رہی ہے، تو بجائے آل محمد کے فضائل کو کم کرنے کے خدا کو بڑا کرنے. مثال دو طرفہ ہے، پہلے تربیت کے لیے بھی ہے اور پھر یہ اپنے عقیدے کی مضبوطی کے لیے بھی ہے. ایک استاد کلاس روم میں ہیں اور تمام طلبہ بیٹھے ہوئے. استاد نے وائٹ بورڈ پر آ کر مارکر سے ایک لائن ڈرا کی، ایک لکیر کھینچی، اور لکیر کھینچنے کے بعد تمام طالب علموں سے کہا کہ اب آپ میں سے کوئی ہے جو اس لائن کو چھوٹا کر کے دکھائے مجھے. اگر شرط یہ ہے کہ اس کو ریموو نہیں کرنا، سائڈ سے اس کو ریموو نہیں کرنا، مٹانا نہیں ہے، بغیر مٹائے ہوئے اس لائن کو چھوٹا کر کے دکھاؤ. اللہ اکبر. تو کچھ تھے جو سمجھ نہ سکے اور کچھ تھے جو سمجھدار تھے. یہی فرق ہے گلی والوں میں علی والوں میں. کچھ تھے نہ سمجھ سکے، کچھ تھے سمجھدار تھے. ایک اٹھا آگے، اس نے کہا استاد آپ نے مجھے منع کیا ہے کہ ریموو نہیں کرنا، تو میں مارکر تو یوز کر سکتا ہوں. اس نے اس لائن کے ساتھ ایک اس سے بڑی لائن ڈرا کر دی. جب چھوٹی لائن جب اس لائن کے مقابلے پر بڑی لائن بن گئی تو یہ خود بخود چھوٹی ہو گئی. پھر واپس آئیے، جب کبھی آپ کو فضائل ایسے سننے میں ملیں، جب آپ کو خدا کے بارے میں سمجھ میں آتے ہو، تو آل محمد کو چھوٹا کرنے کی بجائے خدا کو بڑا کر دیا. تو یہ اس سے زیادہ آسان کیا ہو سکتا
مشکل کیا ہے؟ اب آئیے مشکل بیان کر کے سوچ کر تو کچھ اور آیا تھا، آج کہیں اور نکل گئے۔ ان اول بیت سے نکل گئے، ابھی تو حضرت ابراہیم کے دسترخوان کی باتیں بیان کرنا تھی، چلے کل کھانے پینے کی باتیں، تلوار پڑے محمد پر۔ مشکل یہ ہے کہ ہم رہتے مخلوط معاشرے میں۔ مخلوط معاشرے کا مطلب مختلف العقائد کے لوگ مسلمانوں کے اندر ہی، کم از کم پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ جب مختلف العقائد لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہر ایک طبقہ فکر اپنے طور پر خدا کی ایک تعریف رکھتا ہے۔ میں کسی مکتب فکر کی توہین نہیں کر رہا، میں صرف اختلاف کے ایک نقطۂ نگاہ کو سمیٹ رہا ہوں کہ جتنے مکتب ہائے فکر ہیں مسلمانوں میں، سب کے نزدیک خدا کی تعریف برابر نہیں ہے۔ اب ہم جب اس معاشرے میں دن بھر رہتے ہیں، آفس میں ساتھ کام کرتے ہیں، ساتھ ٹریول کرتے ہیں، ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، تو کچھ جملے ہماری زبان پر ویسے ہی آنے لگتے ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہو۔ تو ہم خدا لیتے ہیں گلی والوں سے، علی لیتے ہیں عزا والوں سے، تو میچ نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں محمد اللہ۔ میں نے پورا سمیٹ دیا اس موضوع کو، بات چلی تھی ان اول بیت سے، اور چونکہ آج تذکرہ حضرت اونا محمد کا ہے، میں نے اس سے پہلے دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک ایسے جانباز کی بات بیان کر دوں۔ فضل ابن عباس ابن عبد المطلب کے یہاں یہ ملازم تھے، نہیں غلام تھے۔ حوی کے بیٹے ہیں، آپ کا اصل تعلق سوڈان سے، بعض کہتے ہیں مصر کے اس علاقے سے جہاں سیاہ فام رہتے۔ آپ کا اصل نام جان ہے، اور اسی لیے جان کے نام رکھے جانے میں کوئی کسی کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ جان اسلامی ناموں کے لحاظ سے شاید آپ کو فیل نہ ہوتا، مگر ہمیں تو کربلا کے شہیدوں سے مل کر جاتا ہے۔ قسم بخدا اگر جان نام میں کوئی پرابلم ہوتی تو امیر المومنین پر لازم تھا کہ نام بدل دے۔ جیسے میسم کا نام سالم تھا، بدل کے ابو سالم کنیت میں ڈالا، ماضی کے نام کو نکال کے علی نے پھر مستقبل بنا دیا۔ بات واضح ہو رہی؟ تو اگر جان، کہ یہ نام ہمارے عیسائی برادری द्वारा پایا جاتا ہے، تو جان ابن حوی آپ کے والد کا نام تھا۔ بہت تفصیل کا وقت نہیں، کے بارے میں صرف 2-3 باتیں بیان کروں گا۔ ایک سیاہ قوم ہے، وہ شاید 16 یا 17 افراد تھے کربلا میں، وہ سیاہ قوم تھے، بالکل سیاہ تھے، ایسے حبشی غلام ہوتے۔ لیکن کمال ہے، جان کی خاص امتیازی صفت کیا تھی؟ جان اسلحے کے ماسٹر تھے، اسلحہ سازی میں یوں کہیے کہ ان کو ید طولہ حاصل تھا۔ اس لیے الگ سے کیمپ تھا کربلا کے امام کے کیمپس میں، جہاں جان صرف اکیلے بیٹھتے تھے، اور کربلا کے تمام امام کے انصار کے جتنے ہتھیار تھے سب جناب جان کے پاس سے ہو کر آتے تھے۔ یہ جان تھے۔ جناب ابو ذر کی خدمت میں مولا نے خرید کر 150 اشرفی، 150 اشرفی کے عوض فضل ابن عباس ابن عبد المطلب سے خرید کر امیر المومنین نے انہیں ابو ذر کے حوالے کیا۔
ربضہ میں ساتھ گئے. جب ابو ذر کا انتقال ہوا تو یہ واپس مولا کے پاس آ گئے. مولا کے ساتھ رہے, مولا حسن کے ساتھ رہے, مولا حسین کے ساتھ رہے. کربلا آتے آتے بوڑھے ہو گئے تھے. ان کو امام نے جنگ میں نہیں بھیجا کہ بوڑھے بھی ہیں اور غلام بھی ہیں. اب تاریخ کا جملہ کہ تھے تو مولا حسین کے ساتھ, مگر اسپیشل طور پر آپ ریسکیو کرتے تھے, سرو کرتے تھے امام سجاد کو. تو کربلا میں سید سجاد کا فدیہ کون بنا؟ جناب جول. کربلا کے شہیدوں میں ایسا نام ہے کہ شاید آپ نے وہ جو مختار نامے میں اگر جناب جون کی ایک کاپی دیکھی ہو, وہ اپنا لباس پھاڑ کر بدن کا اوپر کا لباس اور میدان میں آئے کہ میرا سینہ حاضر ہے. ابھی مقتل میں ہو کہ نہ ہو, مگر الفاظ مقتل نہیں ہے کہ جون کو بڑا قلق تھا, میرا رنگ سیاہ ہے, میرے پسینے سے اسمیل آتی ہے, میں جب تک اپنے اس نجس خون کو آپ کے پاکیزہ خون سے ملا نہ دوں, جب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. کچھ ایسے امام سے اجازت مانگی کہ زہرا کا لال منع نہ کر سکا. کیا جون نے میدان میں آ کر رجس پڑھا, عجیب جملے تھے. آؤ ایک سیاہ فام کی تلوار کے جوہر دیکھو. کیا کمال تھا جو تلوار کی دھار کو اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کرتا تھا وہ جون. بڑا جہاد کے جناب جون. اور جب زخموں سے چور ہو کے گرے تو امام ان کے سراہنے لیا. اور اب وہ جملہ میں ہمیشہ علامہ سید اشار جوادی علی اللہ مقامہ کے ہی حوالے سے پڑھا کرتا ہوں. دو مثلوں میں جناب جون کی مولا سے محبت کو بیان کیا. فرماتے ہیں اکبر کا جہاں سر تھا وہیں جون کا سر. اکبر کا جہاں سر تھا وہیں جون کا سر ہے. شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا. اللہ. امام نے, یہاں تک میری معلومات ہیں, مقتل کے حوالے سے طالب علم ہوں, تو دو ایسے شہید جن کو امام نے اپنا رخسار مل کر, تو اقربا میں علی اکبر کے رخسار ملا تھا, اور اپنے انصار میں جون کے رخسار ملا. اکبر کے ملا تو فرماتے تھے بنیا علی الدنیا بعدک اللہ. اور جب آپ نے رخسار جناب جون کے رخسار پہ ملا, میں اللہ بیض وجہہ وطیب ریحہ واحشرہ مع الابرار. اللہ اکبر. بس آخری جملہ آپ نے کیا شروع کر دیا. 4 محرم ہے, 2 شہزادوں کے مسائل پڑھے جائیں گے. کیا جملہ ہے کہ اتفاق کریں کہ حضرت جون کی لاش نہیں مل سکی. 12 محرم کو باقی سارے شہیدوں کی لاشیں دفن ہو گئی, حضرت جون کی لاش نہیں مل سکی یا پہچان میں نہیں آ سکی. اب مجھے نہیں معلوم, مقتل خاموش ہے کہ آخر 12 محرم کے بعد کیا پھر چوتھے امام دوبارہ کربلا ہے 20 محرم کو, کہ تقویم میں لکھا کہ 20 محرم کو جناب جون کی لاش ملی. شہید کب ہوئے؟ 10 محرم. شاید یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ 10 دن تک لاش بے گور و کفن پڑے. میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں, مجھے معاف کیجیے گا,
10 دن کا مطلب ہے کہ اب جسم کے اعتبار سے خوشبو، اللہ اکبر، خدا چاہتا تھا کہ بالکل روشناس ہو جائے کہ 10 دن تک کوئی جسم انسان اس طرح خوشبو کے ساتھ رہے تو اس سوائے دعائے حسین کی کچھ اور نہ تھا۔ بس میں نے جملہ مکمل کیا، چونکہ ماتم کرنے آئے وہ ذاکر اول نے مسائل پڑھے تھے، بس جناب زینب کو ان کے بچوں کا پرسہ دو گے۔ حالانکہ شہزادی نے بچوں کا پرسہ نہیں لیا، کہا زینب نے جو لگی بیویاں پیٹ میں سر، ابھی ہائے ہائے نہ کرو صاحبو ٹھہرو دم بھر، شادیاں ہو چکی پروان چڑھے میرے پسر، کوئی دیکھے کہ محافے دلہنوں کے ہیں کدھر، ابھی باجے کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاش میرے بچوں کی برات۔ اللہ اکبر، کیا مسدس ہے، کیا مسیحت ہے، جناب زینب ٹورا نے بچوں کا پرسہ نہیں۔ جب بیویوں نے پرسہ دینا چاہا تو فرمایا بیویوں یہ تو فدیے کا پرسہ نہیں لیا جاتا، دعا کرو میرا بھائی سلامت رہے گا۔ نہیں کیا بچوں کا ماتم۔ 11 محرم آ گئی، 11 محرم کو ہر بیوی اپنے شہید کی، اپنے وارث کی لاش پر سے رخصت ہو کے گئی، مگر ہمیں دکھتا ہے 2 لاشیں انتظار میں رہ گئے، کوئی رونے نہیں آیا، کوئی ان پر رونے کے لیے نہیں۔ جب زندان شام سے رہائی ہوئی، شہیدوں کے کٹے ہوئے سر واپس کیے گئے، ہر شہید کے سر کو لینے اس کی وارث بیوی آگے بڑھی، مگر جب لانے والا 2 چھوٹے چھوٹے سروں کو لایا کوئی آگے نہیں بڑھا، تو لانے والا پوچھتا تھا یا سید سجاد کیا ان بچوں کی ماں راستے میں مر گئی؟ تو جواب نہیں دیتا۔ امام نے فرمایا پھوپھی اماں آئی اونو محمد کے سر آ گئے، نہیں ماتم کیا۔ کربلا میں 40 ہو گیا، شہیدوں کے سر دفن ہو گئے، زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا، بڑا حوصلہ تھا رونے والوں۔ بس جملہ آخر مکمل کرتا ہوں۔ کربلا سے قافلہ مدینے پہنچ گیا، جناب زینب کبریٰ گھر نہیں جا پا رہی۔ امام سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں بڑے دن گزر گئے، ہو سکتا ہے عبداللہ آپ کے قدوم کے منتظر ہوں، میرا گھر ہو آئیے۔ بادل ناخواستہ چلی ہیں، 18 بھائیوں کی بہن ہے، نہ کبھی اکیلے آئی تھی نہ کبھی اکیلے گئی، آج زینب اکیلے کس طرح اپنے گھر پہنچی ہے، چلا نہیں جا رہا تھا، وہی سہن خانہ میں بیٹھ گئی۔ اجرکم اللہ۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کسی کام سے باہر گئے، جب پلٹ کے واپس آئے تو دیکھا کہ کوئی ضعیفہ گھر کے صحن میں آ کے بیٹھی ہیں، سلام کر کے فرمایا اے ضعیفہ کیا راستہ بھول گئی ہیں، کس سے ملنے آئی ہیں؟ جناب زینب نے سر اٹھا کے فرمایا وارث نہیں پہچانا؟ اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی، عبداللہ تڑپ گئے شہزادی مجھے معاف کیجئے، بالکل نہ پہچان سکے۔ شہزادی کیا غضب کیا، آپ سہن خانہ میں بیٹھ گئے، یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے، آپ شہزادی ہیں، آپ مالکہ نہیں، یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ نے سہارا دیا، شہزادی سے سوال کرنے لگے۔ فرمایا عبداللہ نے کہ شہزادی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بس یہ جملہ سننا تھا۔ فرمایا پوچھیں گے میرے وارث بچے کیا ہوئے؟ فرمایا ان کا نہیں پوچھتا، بس مجھے یہ بتا دیجیے، بڑی بڑی تمنا تھی کہ میں کبھی آقا حسین کو میدان میں شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے مجھے یہ بتائے کہ میرے
फरमाती हैं गुल था खुदा की राह में बस दो वली लड़े, या फातिमा का लाल लड़ा या अली लड़े। जनाब सैयद ने करबला का मंजर पेश किया, जनाब अब्दुल्ला ने सहारा दिया। आए ओन मोहम्मद की माँ जब हुजरे में दाखिल हुई, ओन मोहम्मद के बिस्तर लगे हुए थे। कभी उनका बातें करना याद आया, कभी मोहम्मद का मुस्कुराना याद आया। अरे बाजू फैला दी, आओ मेरे प्यारो, माँ से क्यों रूठ गए, आओ तुम्हें माँ। अल्लाह वाला असयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लबन यनक़लिबून बरलवस। परवरदिगारों शहजादों का वास्ता कि जिनके शहादत पर शहजादी ने गुस्सा नहीं लिया, उन दोनों की शफाअत हम गुनहगारों को नसीब फरमाए। हज़रत कौम का वास्ता दुनिया और आखिरत के मामलात में हमारी इमदाद और आवान फरमाए। ए परवरदिगार, बीबी के बेटे मोहम्मद का वास्ता रोज़े क़यामत हमें उनकी शफाअत से बरयाब फरमाए। परवरदिगार, ये दोनों हाथ उठा के तुझसे दुआ मांग रहे हैं, एक का सदका एक हाथ में दे दे, दूसरे का सदका दूसरे हाथ में दे दे। जितने साहिबाने ईमान बैठे हैं इनकी हाजात को पूरा फरमा दे। परवरदिगार, हम दुनिया और हम आखिरत हर एक दुआ को मालिक अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमा। मरने से पहले करबला मौला की ज़ारा से मुशर्रफ फरमा, मरने के बाद करबला वालों की शफाअत नसीब फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में महशूर मातम हुस्न। थोड़ा सा Hussein.